لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين ياسوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صلوات جماعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے، برادران سے بھی اور خواہران سے بھی، وقتی کے سورہ حمد و سورہ اخلاص بخونا صحبت نہ کرنا. آج ہمیں کچھ مومنین کے حوالے یہ خیر و برکات ہے جن کے نام میں لے رہا ہوں ان کے لیے بھی، اور جن کے نام نہیں لے رہا ہوں میں، آپ اپنے ذہنوں میں نیت کریں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کر مجلسیں سن رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو لہذا ان سب کو بھی اپنے ذہن میں نیت میں لائیں گے. اور جو نام مجھے دیے گئے ہیں جناب مرحوم و مغفور جناب فضل علی ابن غلام علی، آفتاب بی بنت غلام علی، عزت علی ابن ولیاد علی، نیلوفر بنت یوسف علی، گلاب بی بنت غلام علی، حسن آرا بنت سلام علی، ہمت علی ابن اسفندیار علی، نازنین بنت ہمت علی، ترکناز بنت ممتاز علی، سرناز بنت ممتاز علی، سلیم علی ابن ہمت علی. دیگر تبسم بنت افسر علی، افسر علی ابن جعفر علی، اور جعفر علی ابن مبارک علی، یہ اس میں دیگر شاید عمر دوبارے، حسنارہ بنت سلام علی. اور جن کا نام نہیں لیا ہے میں نے کہا نا کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آقا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں گریہ کرتے تھے، ماتم کرتے تھے یا کرتی تھیں، ان سب کے لیے اس قرآن بھوپال سے جو گزر گئے ہیں سب کے لیے سال کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام بحق سادہ معصومین علیہ السلام ان صورتوں کا ثواب جن مرحومین کے نام لیے گئے اور جتنے بھی مومنین مومنات ان سرزمین بھوپال کرون اور اطراف میں مولا کے عزادار دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی ارواح کو وصول ہو ارسال ہو شرف قبولیت کے لیے باوات بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان محترم سامعین کرام برادران بزرگان علماء کرام ارادہ آج کی مجلس کا یہ تھا کہ چچا کے فضائل پڑھوں اور بھتیجی کے مسائل پڑھوں اور میں اپنے ارادے پر برقرار ہوں فیصلہ آپ کی سماعتوں کو کرنا ہے کہ آپ آقا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے فضائل کس کیفیت میں آ کے سماعت کرنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ پھر سے میں کہوں کہ فضائل چچا کے پڑھنا چاہتا ہوں اور مصائب بھتیجی کے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران مطلب یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد والا سورہ تاریخ میں کوئی عمران ایسا گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کی نسل قیامت تک باقی ہے اور یہ سورہ ہے آل عمران تو اولاد عمران کے نام کا سورہ ہے اور عمران نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں آخری وصی ہے حضرت ابو طالب حضرت ابراہیم کے اوصیاء میں آخری وصی کا نام ہے حضرت ابو طالب ایک لمبی تفصیل ہے اور اگر کوئی اس کے آگے مطالعہ کرنا چاہتا تو میرے پاس فون کرے گا تو میں اسے حوالہ دوں گا تو وہ تفسیر اٹھائے گا تو آج یہ کر رہا تھا صاحب قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے سورہ آل عمران اور آیت کا نشان آیت کا ریفرنس جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام تک پہنچنے کا اس آیت کا نشان ایڈریس یہ ہے اللہ آیت نمبر 38 38 ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ میرے حبیب وہ وقت یاد فرمائیں کہ جب ہمارے نبی پیغمبر زکریا نے ہمیں پکارا دعا یعنی آواز دی پکارا
کسے پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. کس نے؟ زکریا پیغمبر نے، حضرت زکریا نبی نے پکارا. پکار کر اللہ سے کیا کہا؟ قرآن کی آیت کا یہ فقرہ کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے کہا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار تو اپنے خزانے قدرت سے مجھے اولاد عطا کر، مجھے بیٹا عطا کر. کون مانگ رہا ہے؟ معصوم نبی مانگ رہا ہے، معصوم پیغمبر مانگ رہا ہے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ بیٹا، اولاد. پھر اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں جناب زکریا انکا سمیع الدعاء، بالتحقیق بے شک میرے معبود تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، تو ہی حرف التجا کو باب استجابت تک پہنچانے والا ہے. تو ہی دعاؤں کا مقبول کرنے والا ہے، باب استجابت تک تو ہی حرف التجا کو پہنچاتا ہے. میرے معبود تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن مجید میں بہت سارے نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہے، لیکن اللہ نے سارے نبیوں کی دعاؤں کو قرآن کی آیت نہیں بنایا. زکریا جیسے پیغمبر کی دعا کو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا جامع پہنا کر قرآن میں جگہ دے دی، الفاظ کا جامع پہنا کر قرآن کی سطروں میں، قرآن کی آیتوں میں جگہ دی. سارے نبی، بہت سارے نبیوں نے کی ہے. اور دعا مانگنے میں حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کوئی نبی آگے نہیں جا سکتا. اتنی دعا مانگی ہے جناب نوح نے. بھائی 1800 سال سے زیادہ جس نبی کی عمر بتائی جا رہی ہے تاریخوں میں، کتابوں میں، اس نے ساری عمر اللہ سے دعا ہی تو مانگی ہے. غور فرمائیے، جب عمر زیادہ ہے، حضرت آدم 1000 سال سے اوپر نہیں ہے، یہ 1800 سال کی زندگی حضرت نوح کو ملی ہے، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں اس سے بھی زیادہ. غور فرمائیے. تو صاحب ان سے زیادہ دعا کسی نہیں، لیکن اللہ نے حضرت نوح کی دعا بھی قرآن میں جگہ نہیں دی. 1,23,999 نبی آئے. کچھ نبیوں کی دعا آپ کو ملے، ہمارے نبی کی، سرکار کی، حضور کی کچھ دعائیں ہیں جو ملیں گی آپ، اور کچھ دعائیں اور ہیں جو انبیاء کی ملیں گی. ان دعاؤں میں ایک دعا ہے جناب زکریا کی. کیا دعا کی ہے؟ اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ سے فرزند مانگ رہے ہیں. پھر تاریخ قرآن تفسیر آپ اٹھائیں اور خود قرآن کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اس آیت کا ایڈریس کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 نمبر کی ہے. یہ دعا کر چکے، دعا مانگ لیا، بیٹا مانگا. اب قرآن کہتا ہے کہ آیت نمبر 39 ارشاد گرامی ہو رہا ہے پروردگار کا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ادھر زکریا نے ہم سے دعا مانگی، بیٹا مانگا. پھر قرآن کہتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. ادھر دعا مانگی تھی کہ ادھر ہم نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ زکریا کو پیغام سناؤ. غور کریے، خوشخبری سناؤ. فرشتہ کون سی خوشخبری لے کر آیا ہے؟ غور فرمائیے کہ جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فنادته الملائکہ. جب ملائکہ نے، فرشتے نے حضرت زکریا کو آواز دی تو زکریا خالی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ. وہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. حالت نماز میں، حالت عبادت میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا. اور تفسیر جب آپ اٹھائیں گے تو تفسیریں آپ کو بتائیں گی
کہ حالت عبادت میں کس رکن میں تھے؟ تفسیر کہتی ہے کہ جناب زکریا رکوع کے عالم میں تھے۔ کس عالم میں تھے؟ رکوع کے عالم میں۔ رکوع کے عالم میں کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمد، سبحان ربی العظیم وبحمد۔ تسبیح پروردگار رکوع میں کر رہے تھے نا، فرشتہ آیا، اس نے رکوع کا خیال نہیں کیا، اس نے تسبیح پروردگار کا خیال نہیں کیا۔ اور وہ کون ہوتا ہے خیال کرنے والا؟ اب بھائی جس کی عبادت ہے جب اس نے خیال نہیں کیا، غور فرمائیے، اللہ چاہتا تو فرشتے کو بعد میں بھیجتا جب عبادت تمام ہو جاتی ہے، لیکن اس نے عبادت کے تمام ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ حالت رکوع میں ہے جناب زکریا، اور فرشتہ خوشخبری سنا رہا ہے۔ کون سی خوشخبری؟ آواز آئی، ان اللہ یبشرک بِیحییٰ، اے زکریا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بشارت دی ہے، خوشخبری سنانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں میرے معبود ذرا دیر انتظار کروا لیتا، جب تیرا پیغمبر زکریا رکوع سے فارغ ہو جاتا، نماز تمام کر لیتا، فارغ ہو کر بیٹھ جاتا، تب فرشتے کو بھیجتا کہ جاؤ خوشخبری سناؤ، جاؤ خوشخبری سناؤ۔ حالت نماز میں تو نے خوشخبری کیوں سنائی؟ نماز تمام ہونے کا انتظار کیوں نہ کیا؟ آواز پروردگار آئے گی، ہم دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں معصوم کا رکوع اور ہے، گنہگار کا رکوع اور ہے۔ نہیں آپ نے شاید اس طرف توجہ نہیں کی جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حالت نماز میں پیغام الہی پہنچ رہا ہے، تو دنیا دیکھے معصوم کا عمل اور ہے، گنہگار کا عمل اور ہے۔ مطلب میرے معبود کا معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ایک وقت میں کئی کام انجام دے لے، اور ہمارا کئی کام انجام دے لے۔ کیسے میرے معبود کہ اگر زکریا جیسا پیغمبر ہوتا ہے تو پھر حالت عبادت میں بیٹے کی بشارت ملتی ہے، اور اگر علی جیسا امام ہو تو پھر آئے ولایت نازل ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ سرکار تشریف لائے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ آپ تمام افراد صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ معصوم اور گنہگار میں بڑا فرق ہے۔ میں اگر پانی پیوں تو کلام نہیں کر سکتا، کلام کروں تو پانی نہیں پی سکتا، اور ہمارے یہاں لیکن معصوم جو ایک وقت میں کئی کام انجام دے سکتا ہے، رکوع پروردگار بھی کر سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، نہیں اور اس سے آگے کی منزل علماء بہتر جانتے ہیں، اصلاح فرمائیں گے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، معصوم ہوتا ہی وہ ہے جو ایک وقت میں کئی کام انجام دے دے۔ بھائی آپ کے اذان عالیہ میں ہے 40 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا علی ہمارے گھر تھے، 40 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا علی ہمارے گھر، علی ہمارے گھر، علی ہمارے گھر، تو ایک وقت میں جو کئی کام انجام دے لوں۔ باب خیبر بھی اکھاڑ سکتا ہے ہوا کے دوش پہ۔ اچھا ایک عظیم روایت میرے ذہن میں آ گئی،
तुमला गौर फरमाएं। सहाबा ने कुछ बयान किया जो रसूल ने बयान किया। तो एक साहब जो मोहतरम समझे जाते हैं मुसलमानों की नजदीक, दूसरे नंबर के, वो आए और आने के बाद रसूल अल्लाह से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी बस में बैठने वाले लोग अजीब हैं। उन्होंने कैसे है, क्यों, वजह क्या है? काजीब इस हवाले से है कि वो बयान कर रहे हैं कि खैबर वाले दिन कि जब अली ने अपनी 2 उंगलियों से बाबे खैबर उठाए रखा था, तो अली के कदम जिब्रील के पर पर थे। कहाँ थे? जिब्रील के पर पर। तो रसूल ने कहा शक है। उनका शक ना होता तो सवाल क्यों करता? क्या ऐसा हो सकता है? कहाँ वही का फरिश्ता, कहाँ कुरान लाने वाला, कहाँ आयतें लाने वाला, और लोग कह रहे हैं कि खैबर वाले दिन अली के कदम कहाँ थे? जिब्रील के पर पर थे। तो रसूल अल्लाह मुस्कुराए, का हैरत किस बात की? कि जिब्रील के पर पर अली के कदम नहीं आ सकते? कहा नहीं, ये बात ज़हन में समाती नहीं है, इसे हमारा ईमान कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और फरमाने लगे, ये बता जिब्रील के पर अफजल है या रसूल के दोष अफजल है? हाय हाय हाय, जिब्रील के पर अफजल है या रसूल के दोष अफजल है? तो वो कहते हैं आकर इमामुल मुनाफिकीन, वो कहते हैं कि आपके दोष अफजल हैं, आपका खाना अफजल है, दोष मुबारक अफजल है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कि ये बता कि तुझे जिब्रील के पर अली के कदम बर्दाश्त नहीं होते। उस दिन कहा था कि जब फतेह मक्का के मौके पर अली ने जब बुतों की सफाई शुरू की तो अली के कदम मेरे दोष पर थे। तुम्हें जिब्रील के पर हजम नहीं हो रहे? अच्छा, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, मैं ये ढूंढ रहा था उसका हवाला, और मिल गया। तो फतुल मजालिस बहस नंबर 17। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मासूम वो है जो एक वक्त में कई काम करे, कर सकता है। तो साहब खुशखबरी सुना दी। कुरान कहता है कि हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं एक बेटे की, जिसका नाम होगा यहया। दुआ की, अब उसका नतीजा भी सामने आ गया। आयत नंबर 38 है दुआ, आयत नंबर 39 है उसका नतीजा। अब अल्लाह ने जो बेटा दिया है हजरत ज़करिया को, पहली बात तो ये कि गुमनाम नहीं दिया, नाम के साथ दिया है कि नाम होगा यहया। बेमकसद नहीं दिया है, इसी आयत में मकसद भी बयान कर दिया। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, जो बेटा हम तुम्हें दे रहे हैं ज़करिया, उसका काम क्या होगा? वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा, वो अल्लाह के कलमे की हिफाजत करेगा, वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा, हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह ने हजरत ज़करिया की दुआ पर 2 बातें कहकर बात वाज़े कर दी कि जब मासूम अब अल्लाह से, अपने रब से बेटा मांगता है तो वो अपनी जात के लिए नहीं मांगता, अपनी जात के लिए नहीं मांगता, बल्कि उसका मकसद कुछ और होता है। और मकसद हम तुम्हें समझाए दे रहे हैं कि जब मासूम बेटा मांगेगा तो मकसद बस एक होगा कि अल्लाह के कलमे की हिफाजत। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के कलमे की हिफाजत। ये कलमा कौन है? इस आयत में कलमे परवरदिगार कौन है? जब आप तफसीर उठाएंगे तो मुत्तफिक अलैह ये फैसला है कि इस आयत में कलमे से मुराद हजरत ईसा है। अल्लाह का कलमा कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम। जनाब यहया को अल्लाह ने क्यों भेजा? मैं इधर देखिएगा और नतीजा आपके हवाले। यहया को ज़करिया की दुआ पे इसलिए भेजा
تاکہ یحییٰ محافظ بنے عیسیٰ کے. اللہ اکبر. محافظ بنے حضرت عیسیٰ کے. تو صاحب اب جب بھی کوئی معصوم اللہ سے کچھ طلب کرے گا تو یہ بات تو طے ہے کہ اپنے لیے نہیں مانگے گا، اللہ کے کلمے کی حفاظت کے لیے مانگے گا. میں جناب زکریا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جناب زکریا عمر کے آخری حصے میں اللہ سے بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا جناب زکریا نے اپنی آغوش میں بچے لیے نہیں تھے، پرورش کی نہیں تھی، بچے پالے نہیں تھے؟ عام بچے نہیں پالے ہیں جناب زکریا نے، معصوم بچے پالے ہیں. جناب مریم کے پالنے والے کا نام زکریا ہے، جناب عیسیٰ کی پرورش کرنے والے کا بھی نام زکریا ہے. دو معصوم بچوں کی تربیت کرنے والے کا نام زکریا. تو دو معصوم بچوں کے پالنے کے بعد بھی جناب زکریا اللہ سے بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں؟ شاید جناب زکریا آواز دیں کہ ٹھیک ہے ہم نے مریم جیسی معصومہ کو پالا، لیکن جب کل نام مریم کا آئے گا تو مریم ابن زکریا کوئی نہیں کہے، بنت زکریا کوئی نہیں کہے گا. جب بھی نام آئے گا تو جناب عمران کا نام آئے گا. ٹھیک ہے ہم نے عیسیٰ کی کفالت اپنے سر پر رکھی ہے، اپنی آغوش میں ہم نے انہیں کھلایا، پالا، پروان چڑھایا، لیکن جب بھی عیسیٰ کا نام آئے گا تو زکریا کا نام نہیں آئے گا. لوگ یہی کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم. اور اگر آگے بڑھے تو عمران نانا کا نام آئے گا، اور آگے بڑھے تو اور بھی لوگوں کا نام آئے گا، لیکن پالنے والے کا نام نہیں آئے گا، زکریا کا نام نہیں آئے گا. اب لہذا ضرورت ہے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جب بھی اس کا نام لیا جائے تو میں زکریا لوگوں کے ذہن میں زندہ ہو جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، لوگوں کے ذہن میں میری یاد تازہ ہو جائے. تو لہذا بیٹا مانگا. کرے گا کیا؟ اللہ کے کلمے کی حفاظت. حالانکہ دو معصوم بچے پال چکے ہیں، اس کے باوجود بھی رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں. دیکھیے قرآن صرف ماضی کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن حال کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ جب تک یہ کائنات باقی رہے گی قرآن کا پیغام باقی رہے گا. میری طرف دیکھیں صاحب، میں پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے سر جھکائے رکھا تو شاید وہ مطالب آپ تک نہ پہنچیں گے. میری طرف دیکھیے گا صاحب، دو بچوں کے پالنے کے بعد بھی اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، معصوم کی تربیت دینے کے بعد بھی مانگ رہے ہیں. اب قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن ماضی دکھا کر مستقبل سمجھانا چاہتا ہے، پاسٹ دکھا کر فیوچر سمجھانا چاہتا ہے. اللہ نے ماضی میں زکریا کی مثال دے کر یہ سمجھانا چاہا کہ اگر مستقبل میں کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسی دعا دکھائی دے تو پھر حیرت نہ کرنا. غور فرمائیے گا. اب جناب زکریا کے حالات مدینے کی ایک شخصیت سے ملتے جلتے ہیں جو نماز شب میں، شب کے سناٹے میں، نماز شب کے مصلی پر دعا کر رہا ہے، میرے معبود مجھے بیٹا عطا کر، میرے معبود مجھے بیٹا عطا کر، میرے معبود مجھے بیٹا عطا کر. وہ شخصیت کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام جناب امیر ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، مولائے غدیر ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، قطب الاقطاب ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، حبیب الاحباب ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، مواضع حرب السلم ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، باب مدینۃ العلم ہے جو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ذرا سا آپ سنیں تو میں گفتگو کا قافلہ آگے بڑھاؤں اور پوری رفتار کے ساتھ بات کو تکمیل تک لے جانا چاہتا ہوں، چونکہ بیان زیادہ ہے اور وقت کم ہے. غور فرمائیے گا صاحب، بیٹا مانگ رہے ہیں. ساری دنیا کو بانٹنے والا اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ نہ مانگنے والا پر مولا اللہ سے طلب کر رہا ہے. وہ طلب کر کے سمجھا رہا ہے کہ جب مجھ جیسے امام کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو میں بھی اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں. کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو دعا کو ننگوہار سمجھتے ہیں، اللہ سے مانگنا نہ جانے عیب سمجھتے ہیں. نہیں، معصوم انبیاء نے اللہ سے دعا کی ہے، مانگا ہے، ہاتھ پھیلا کے مانگا ہے، اماموں نے مانگا ہے، اور اسی لیے مانگا تاکہ رہتی دنیا تک ان
مجبور اور ناتبا انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب ہم صاحب اختیار ہو کر اللہ سے مانگتے ہیں تو بے اختیار ہو کے تم کیوں نہیں مانگتے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو نماز شب میں اللہ سے بیٹا مانگ رہے، کنڈیشن بالکل وہی ہے جناب زکریا والی، اور یہاں تو ایسے بیٹے اللہ نے دیے ہیں جناب امیر کو کہ نہ اولین میں کسی کو نصیب ہوئے نہ آخرین میں کسی کو نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسے بیٹے اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، نہیں دیے۔ معصومین کا جو سلسلہ ہے انبیاء کا، ایسے بیٹے اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ کیسے بیٹے؟ بھائی دونوں امامین ہیں، دونوں سیدین ہیں، غور فرما رہے آپ، دونوں ایک ہی وقت میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اور رسول کی حدیث ہے یہ کھڑے ہوں تب بھی امام ہے، یہ بیٹھے رہے تب بھی امام ہے۔ غور فرما رہے بھائی، ایک وقت میں اللہ نے جناب امیر کو جیسے بیٹے دیے کسی اور کو نصیب نہ ہوئے، تو ایسے بیٹوں کے پانے کے بعد جناب امیر نماز شب کی دعاؤں میں اپنے پروردگار سے بیٹا کیوں مانگ رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے عباس دو، میرے اللہ مجھے ایک بیٹا عنایت کر، مجھے ایک بیٹا عنایت کر۔ چلیے میں آپ کی طرف سے اپنے آقا اپنے مولا سے سوال کروں، اے میرے مولا، اے جناب امیر، اے مولائے غدیر، امامین کے ہونے کے بعد بیٹے کی طلب کیوں ہے؟ سیدین کے ہونے کے بعد بیٹے کی طلب کیوں ہے؟ نور عین کے ہونے کے بعد بیٹے کی طلب کیوں ہے؟ سبتین کے ہونے کے بعد بیٹے کی طلب کیوں ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ جیسے بیٹے پانے کے بعد اللہ سے بیٹے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو شاید جناب امیر جواب دے، مصلی سے میرا مولا جواب دے، شاید جواب دے کہ ٹھہرو، آئے مباہلہ کا انتظار کرو، میدان مباہلہ کا انتظار کرو۔ لیجئے ہم نے میدان مباہلہ کا انتظار شروع کیا، ادھر مباہلہ کا مرحلہ آنا تھا کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ابناءنا وابناءکم۔ اے میرے حبیب، اب علم کے آ جانے کے بعد اب بحث و تکرار نہیں، اب مباحثہ نہیں، اب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے فرزند کو لاؤ، ہم اپنے فرزند کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ مباہلہ کے میدان میں رسول کس کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا کر لے گئے۔ اب تو نگاہ کرنی ہے نا کہ مباہلہ کے میدان میں رسول کن کے بچوں کو اپنا بچہ بنا کر لے گئے۔ تو تاریخ اور قرآن کی آیت شاہد ہے کہ اس آیت کے آنے کے بعد رسول کو سارے شہر میں دو بیٹے ملے، ایک بیٹے کا نام امام حسن، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین۔ بھائی دونوں بیٹے مولا علی کے ہیں۔ اب یہی تک انتظار کرنا تھا کہ ان دونوں بیٹوں کے ہونے کے بعد بھی، معصوم بچوں کے ہونے کے بعد بھی، امامین سیدین کے ہونے کے بعد بھی مولا عباس کی طلب کیوں ہے؟ اب میرا مولا آواز دے گا کہ اگر یہ میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا کر لے کر جائیں مباہلہ میں تو فیصلہ ہو جائے گا، جواب مل جائے گا۔ کیا بھی رسول نے یہی اپنا انا کی منزل میں امام حسنین کو لے کر میدان میں آ گئے نا، تو اب نتیجہ سامنے آئے گا کہ مباہلہ سے پہلے یہ علی کے بیٹے، مباہلہ کے بعد یہ نبی کے بیٹے۔ قرآن نے سند دے دی نا کہ نبی کے بیٹے، اور خود نبی کی حدیث بھی ہے، سارے انبیاء کی نسل ان کے صلب سے چلی ہے، اور مجھ محمد کی نسل صلب علی سے چلی ہے۔ اور فرمایا آپ صلب علی سے چلی ہے، یہ نسل ہے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ اب دیکھیے گا صاحب، بھائی مباہلہ میں لے گئے حسنین کو، لہذا مباہلہ سے پہلے علی کے بیٹے، مباہلہ کے بعد نبی کے بیٹے۔ اب چونکہ مباہلہ کے بعد سند مل گئی نا، یہ علی کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ نبی کے بیٹے ہیں۔ اب مباہلہ کے بعد
صلح حسن کریں گے نام نبی کا ہوگا، جنگ حسین کریں گے نام نبی کا ہوگا۔ اب ان دو بیٹوں کے جانے کے بعد کوئی ایسا بیٹا بھی ہو کہ حملہ وہ کرے، یاد علی آجا۔ بنی ہاشم سے سالار حسینی سلوار۔ کوئی تو ایسا بیٹا ہو کہ حملہ وہ کرے، صلح حسن کریں گے نام نبی کا ہوگا، جنگ امام حسین۔ محدث شاہ دہلوی نے شہادت امام حسن اور امام حسین کو رسول کی شہادت تو بتایا ہی، ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ اور ہمارا ان شہزادوں کی شہادت کو رسول کی شہادت بتایا، تو نام نبی کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اولاد رسول کون؟ امام حسن امام حسین۔ تو ان دونوں بیٹوں کے جانے کے بعد کوئی تو ایسا ہو کہ جہاں خالص نام جوڑا جائے علی سے۔ میری طرف دیکھیے، کوئی ایسا بیٹا ہو کہ حملہ وہ کرے بدر کے بوڑھوں کو علی یاد آئے۔ کوئی تو ایسا ہو کہ احد کے بھگوڑوں کو علی یاد آئے۔ ہاں، اب ذرا سا سفر شروع ہوگا، اب ایسا بیٹا چاہیے جناب امیر کو، تو کیسے ملے گا بیٹا؟ ہاں کیسے ملے گا؟ کہا صاحب وہ جو عالم علم لدنی ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں بتاتا ہے، جو عقیلونی کے نعرے نہیں سلونی کے نعرے لگاتا ہے۔ مدینے میں ایک نعرہ لگا تھا، عقیلونی عقیلونی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ جناب امیر کا نعرہ کیا ہے؟ سلونی سلونی، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ کل کی بحث آپ کے ذہن میں ہے کہ امام وہ نہیں ہے جسے عوام لاجواب کر دے، امام وہ ہے کہ جس کے جواب دینے کے بعد عوام لاجواب ہو جائے گا۔ تو سلونی کا دعویٰ ہے مولا کا، لیکن رشتہ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ سماج کی ضرورت ہے جو مولا کر رہے ہیں۔ اب کیا کرا، کیا کیا مولا نے؟ اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو بلایا اور آواز دی، بھیا عقیل میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کرو جہاں میں علی اپنا ابی طالب رشتہ کروں اور اس ازدواجی کیفیت میں، شکل میں، صورت میں ایک بہادر بچہ پیدا ہو۔ غور فرمائیے بھائی، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہو، باتیں جانتا ہو، یہ بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہو مولا، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے آپ تلاش کریں۔ عقیدہ تو یہ کہتا ہے، ایمان تو یہ کہتا ہے کہ مولا کو بتا دینا چاہیے تھا، بھیا عقیل میں فلاں خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ جائیے اس خاندان میں میری بات کریے، رشتے کی بات لے کر جائیے۔ ہاں نہیں، نہ خاندان بتایا اور نہ کوئی اور ارادہ، بس اتنا ہی کہا کہ آپ ایک خاندان تلاش کریں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ شاید میرا مولا جواب دے، ہم ہیں امام معصوم، ہم جو کہہ دیں وہ حدیث بنتی ہے، جو کر کے دکھا دیں وہ سنت بنتی ہے۔ غور فرمائیے، تو مولا یہاں پر کون سی حدیث اور یہاں پر کون سی سنت؟ کہ سنت ہم قائم کر کیے دیتے ہیں، ہم امام مبین ہونے کے بعد بھی، کل اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے کے بعد بھی، یہ ذمہ داری ہم نے اپنے بڑے بھائی عقیل کو اس لیے سونپی تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر باپ نہ ہو تو اس کا مقام بڑا بھائی رکھتا ہے۔ بڑا بھائی وہ مقام رکھتا ہے۔ اب بڑے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ویسے پیش آئیں جیسے باپ پیش آتا تھا۔ چھوٹے بھائیوں کو فرض ہے کہ بڑے بھائی کا احترام ایسے کریں کہ جیسے
باپ کا احترام کیا جا رہا تھا، تو انشاءاللہ تال میل بنا رہے گا۔ امید اب دیکھیے گا صاحب تو کہہ دیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بڑے بھائی تھے اور باپ کا مقام رکھتا ہے بڑا بھائی، اور شاید دوسری وجہ کہنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب عقیل عالم علم الانصار تھے، حسب نسب کا علم رکھتے تھے، مکہ مدینے عرب کے لوگوں کا شجرہ جانتے تھے۔ کون؟ حضرت عقیل عالم علم الانصار تھے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کی ماں کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ اور یہ ایسے علم کے ماہرین کو ابھی کچھ سال پہلے تک علماء کرام زندہ تھے اور ہو سکتا ہے زندہ بھی ہو۔ غور فرمائیے، یہ علم کا ملکہ کس کے پاس تھا؟ جناب عقیل کے پاس، عالم علم الانصار۔ اور آپ اگر اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ایک صفت اور بھی ہے، جناب عقیل کو دیکھ کر مکے اور مدینے میں ایک کیفیت اور بھی ہوتی تھی۔ جناب عقیل کو دیکھ کر جتنے بد نسب اور بد نسل ہوتے تھے وہ اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے۔ ہاں، جناب عقیل کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے تھے۔ جب وہ دروازہ بند کرتے تھے تو مدینے اور مکے کے لوگ سمجھ جاتے تھے something is fishy in pulse، کہ دال میں کالا کچھ ضرور ہے۔ عقیل کون ہے؟ عقیل ہے بزرگ بنی ہاشم، بزرگ ہے قبیلہ بنی ہاشم۔ کون؟ حضرت عقیل۔ انہیں دیکھ کر بدنسب اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ یہ علم اسی خاندان سے مخصوص ہے، یہ تازیہ اسی خاندان سے مخصوص ہے۔ بھائی سیرت وہی چلی آ رہی ہے کہ جنہوں نے عقیل کو دیکھ کر دروازہ بند کیا، آج انہی کی سیرت پر عمل کرنے والے علم دیکھ کر بند کر رہے ہیں۔ یہ شاعر حسینی جو ہے، انہیں دیکھ کر اگر کوئی اپنا دروازہ بند کرے، یہ تو اسلام کی نشانی ہے، یہ پرچم اسلام ہے۔ اسے دیکھ کر بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غور فرمائیے۔ تو دو وجہ صاحب، ایک تو خاندان کا علم رکھتے تھے اور دوسرے بڑے بھائی تھے۔ گئے سارے گھر خاندان ڈیوڑیوں کو چھوڑتے ہوئے، دیکھو رشتہ کیسے ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں۔ صرف غم کے مہینے میں سیرت اہل بیت دکھائی نہ دے، بلکہ خوشی کے مواقعوں پر بھی جب آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرنے جائیں تو وہاں بھی سیرت اہل بیت دکھائی دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بیٹے کو کتنا بھی قابل بنا دیں، امیر المومنین نہیں بنا سکتے، امام تھوڑی بنا پائے نا، مومنین کا امیر تھوڑی بنا پائے نا۔ غور فرما، گئے جناب عقیل تمام قبیلے اور دروازوں کو چھوڑتے ہوئے، ایک خاندان جس کی دہلیز پر کھڑے ہوئے، اور یہ جس کا گھر ہے وہ سپاہی کا گھر نہیں ہے، وہ ہے سردار کا گھر، قبیلے کا نام بنی کلاب۔ اور جس دروازے پر کھڑے ہیں اس قبیلے کے سردار جو مولا عباس علیہ السلام کے نانا ہے، نام کیا تھا؟ دو معنی تذکر آئے ہیں تاریخ میں، ایک جزم اور ایک حزام۔ حزام بن خالد کے دروازے پر کھڑے ہوئے، کون؟ حضرت عقیل۔ دق الباب کیا، جناب حزام نے دروازہ کھولا، اب جناب عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھا۔ اب میں آپ پر توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ جناب عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھا، سلام کیا، اور سلام کے بعد مسکرائے، پھر کچھ دیر ایک لمحے کے بعد مسکرانا بند کیا اور شگیف انگیز نگاہوں سے، تعجب خیز نگاہوں سے جناب عقیل کو دیکھنے لگے۔ مجھے دونوں کا جواب چاہیے، مسکرائے کیوں؟ اس کا بھی جواب، تعجب بھری نگاہوں سے کیوں دیکھا؟ اس کا بھی جواب۔ تو شاید جناب حزام جواب دیں کہ تعجب کی نگاہ سے اس لیے دیکھا کہ آج آسمان زمین پہ کیسے آ گیا۔ بنو ہاشم اور ہمارے گھر،
بنو ہاشم اور ہماری تحریر پر، اس لیے تعجب ہوا تھا۔ مسکرائے کیوں؟ کہ مسکرایا اس لیے کہ مجھے پتا ہے عقیل بد نسب کے دروازے پر کھڑے نہیں ہوتے۔ عقیل جس کی دہلیز پر کھڑے ہو جائیں وہاں شجروں پر مہر لگ جائے۔ یہ بد نسب کے دروازے پر کھڑی نہیں ہوتے، مسکرانے کی وجہ سے ہی۔ آئیے اندر تشریف اندر آئے، پوچھا کہ خیریت تو ہے جناب عقیل، آپ نے ہمیں بلوا دیا ہوتا، آپ کیوں؟ خیریت تو؟ جناب عقیل نے کہا ضرورت لے آئی ہے، ضرورت لے آئی ہے۔ دیکھو رشتہ کیسے ہوتا ہے، ضرورت لے آئی ہے۔ ہمارے ہاں جب بیٹیوں کا رشتہ ہوتا ہے تو جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان کے چچا، ان کے باپ سب کے سینے تنے ہوتے ہیں اور گردن اکڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اچھا اگر وہ تھوڑا سا خلوص اور مخلص ہے، مومن ہے، تو جو دائیں بائیں والے ہیں وہ چڑھا دیتے ہیں، جھکنا نہیں، بیٹے کے باپ ہو ان کو جھکاؤ، وہ بیٹی کے باپ جی نہیں۔ صرف غم میں سیرت اہل بیت کا اظہار نہ کرو، خوشی میں بھی اہل البیت علیہ السلام کی سیرت کا اظہار ہونا چاہیے۔ ضرورت لے آئی ہے، بیٹھے کہاں؟ کھجوروں سے بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے لگے۔ حالانکہ یہ سردار کا گھر ہے، یہاں ڈھیر ساری مسندیں رکھی ہوئی ہیں، کسی بھی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ہر اچھی تہذیب کے موجد ہیں بنو ہاشم، یہیں سے تہذیبوں نے جنم لیا ہے، یہیں سے اچھی تہذیبیں اسی خاندان اسی گھر سے نکلی ہے۔ تو بھائی جناب عقیل ہر ایک رسم و رواج سے واقف تھے، جانتے تھے کہ بغیر اجازت کسی کی مسند پر بیٹھا نہیں جاتا۔ ذرا سا جو میں جہاں آپ کے سامنے عالیہ کو لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ سیر کر لینا، غور فرمائیے۔ مسندیں بہت سی لگی تھی، لیکن چونکہ یہ ایسے گھرانے سے ہیں جہاں پر جانوروں کے بھی حق پامال نہیں ہوتے، انسان تو دور کی بات ہے، جانتے تھے کہ وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کسی کی مسند پر بیٹھا نہیں جاتا، اور اگر کسی کو شوق بھی ہو بغیر اجازت کسی کی مسند پر بیٹھنے کا تو بیٹھ تو جاتا ہے، پھر اس کے گھرانے کے بچے یہ کہہ کے اتار لیتے ہیں ادھر میرے باپ کے نہیں۔ بھائی کچھ حقائق تو ایسے جسے آپ چھپا نہیں سکتے۔ بچوں نے کہا اتر میرے باپ کے ممبر سے، اور انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا، اتر بھی آئے۔ ان کا اترنا بتاتا ہے کہ ہاں یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، اور فرما رہے ہیں۔ تو لہذا کسی کی مسند کا وداؤٹ پرمیشن نہیں بیٹھا، چٹائی پہ بیٹھنے لگے، کھجوروں سے بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے لگے۔ اب چونکہ سردار کا گھر ہے تو مسندیں ہیں، ایک اونچے مقام پر ایک مسند اور لگی ہوئی ہے جہاں سردار بیٹھتا ہے، جہاں قبیلے والے بیٹھیں گے وہاں سردار بیٹھے گا۔ سردار کون ہے؟ حزام بن خالد۔ اب تاریخی جملہ اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا جو جناب حزام کا ہے، غور فرمائیے گا۔ چٹائی پر، کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے لگے۔ جناب حزام نے دیکھا کہ عقیل زمین پر بیٹھ رہے ہیں۔ آبادی حضور یہ آپ کا مقام نہیں ہے، کبھی کہا ہے کہ وہ ہے آپ کا مقام۔ جناب عقیل نے کہا وہ میرا مقام نہیں، وہ تمہارا مقام ہے، وہ سردار کا مقام ہے۔ لفظ سردار کا سننا تھا۔ بھائی لوگ حیرت زدہ ہیں کہ سرکار ابی الفضل عباس علیہ السلام کے آگے یہ وفا کا لفظ کیوں لگتا ہے؟ غور فرمائیے گا بھائی، دیکھیں سرکار کی وفا کو بعد میں سمجھیے گا، پہلے نانیہال کے بھی حالات دیکھیں آپ کہ کس کیفیت کا نانیہال ہے، کیسے لوگ تھے، کیسے افراد تھے۔ جب چٹائی پر بیٹھنے لگے نا تو جناب عقیل سے جناب حزام کہتے حضور آپ کا مقام یہاں نہیں، وہاں ہے۔ آواز دیا وہ تمہارا مقام، وہ سردار کا مقام۔ حزام کہتے نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ بنو ہاشم کی موجودگی میں سرداری کسی کو زیبا نہیں دیتی۔
अगर बनु हाशिम मौजूद है तो फिर सरदारी किसी को ज़ेबा नहीं देती। अच्छा, ये फिक्र वही ला सकता है जिसका तैयब व ताहिर, सिलसिला तैयब व ताहिर। गौर फरमाइए, अब जबरदस्ती करके अपनी मसनद पर बिठाया। मैं आपसे कहता हूँ, रिश्ते की बात हुई नहीं, बेटी विदा हुई नहीं, रिश्ते से पहले, बेटी विदा होने से पहले कहाँ बिठाया? अपनी मसनद पर बिठाया और अपनी मसनद पर बिठा कर समझाया कि शरीफ ज़ादियों के बाप मसनद दे देते हैं, छीना नहीं। आप सुभान अल्लाह कह सकते थे, हाँ कह सकते। समझाया कि वो और हैं जो बेटियों का सहारा लेकर मसनद छीनते, हम और हैं जो रिश्ता करने से पहले ही मसनद दे देते। खुद कहाँ बैठे? चटाई पर। अकील कहाँ है? मसनद सरदारी पर बैठे हैं। ऐसे आज जुड़ा। अब बताएं सरकार क्यों आए? हम अमीर कायनात का रिश्ता लेकर अपनी ठोकर में मौत और हयात का अख्तियार रखने वाले का रिश्ता लेकर, अपनी उंगलियों के इशारे पर कायनात को रिस्क बांटने वाले का रिश्ता लेकर हम लेकर आए। किसके साथ? आपकी बेटी फातिमा किलाबिया के साथ, उम्मुल बनीन के साथ। बताओ हुज़ाम क्या राय है? तो जनाब हुज़ाम कहते हैं, हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बेटी से मशवरा कर लूं। क्या बेटी तुम्हारी है, अख्तियार तुम्हारा है, मशवरा कर लो। तो इसका मतलब यह है कि रिश्ता करने से पहले बेटियों से इजाजत लेना और उनकी मर्जी को मालूम करना शरीयत है। हाँ, शरीयत है। अगर शरीयत न होती तो साहिब शरीयत घराने से ताल्लुक रखने वाले जनाब अकील फौरन टोक देते कि हमारे यहाँ लड़कियों से पूछा नहीं जाता। नहीं, बेटी तुम्हारी है, अख्तियार भी तुम्हारा, चाहे पूछो। आए जनाब उम्मुल बनीन के हुजरे में, देखा कि मुसल्ले पर बैठी है और राज़ो नियाज हो रहा है परवरदिगार से। तमाम हुई इबादत। पूछा कि बेटी तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है किसका? किसका बाबा? का अमीरुल मोमिनीन का, मौलाए कायनात का रिश्ता। हाँ, कुल जहां का अख्तियार रखने वाले का रिश्ता तुम्हारे लिए है। बता मेरी बेटी, मैं मना करूं या कबूल कर लूं, हाँ कहूं या ना कहूं? ओहो, अब यहाँ पे छोटा सा पैगाम है कौम की बहनों के लिए और बेटियों के लिए। अगर तुम्हें अच्छा शौहर चाहिए तो फिर मुसल्ले से मिलेगा, अगर अच्छी सौजा चाहिए तो मुसल्ले से मिलेगी। और फरमाइए, मुसल्ले से मिलेगी। और याद रखिएगा ये भी कि जब भी रिश्ता करने के लिए आप आगे बढ़े तो दो चीजें हैं, एक है सीरत और एक है सूरत। तो नौजवानों से मुझे इस बात भी नहीं करनी है इस मैटर पर, क्योंकि उनका मिजाज 2024 में और 5G नेटवर्क में सूरत वाला है, सीरत वाला नहीं है। और हमारे पहले बुजुर्ग सीरत देख कर बहू लाते थे तो घर में अमन और अमान रहता था। सीरत देख कर लाइएगा। और फिर छठे इमाम का कौल भी याद रखिएगा, हमारे रात के छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जब तुम्हारे दिल में शादी का ख्याल पैदा हो उठे तो फिर अपने लिए बीवी तलाश न करना, बल्कि अपने बच्चों की मां तलाश करना। ऐसी आगोश तलाश करना कि जिस आगोश में इमाम हुसैन के अज़ादार पाले जाए, इमाम के सिपाही पाले जाए। तो लिहाजा बेहतरीन माँ का इंतखाब करना अपने बच्चों के लिए। अब चलिए साहब काफिला आगे बढ़ा देते। बता मेरी बेटी क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, अब जनाबे उम्मुल बनीन फरमाती है, बाबा मैंने
نماز شب میں اپنے پروردگار سے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ میرے معبود مجھے شوہر ایسا دینا کہ جس کی نظیر زمانے میں نہ ہو. دیکھیے قبول ہوئی کہ نہیں دعا قبول ہے؟ کوئی علی جیسا نہیں, کوئی جناب امیر جیسا نہیں ہے. لیجیے صاحب آگے کا رشتہ قبول ہے, طے ہو گیا رشتہ, جانے لگے. اب میری طرف دیکھیے گا, میں نے کہا نا صرف غم میں سیرت اہل بیت نہ دکھے, خوشی کے موقع پر بھی دیکھنا چاہیے. جانے لگے جناب عقیل, رشتہ طے ہو گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا سرکار ٹھہریے, کیا رشتہ تمام ہو گیا؟ طے ہو گیا, ہو گیا. ہم نے کہا شریعت کے مطابق ہوا ہوگا, لیکن ہمارے سماج کے مطابق ابھی نہیں ہوا. مطلب ہم نے اپنے سماج میں دیکھا ہے کہ جیسے ہی رشتہ طے ہوتا ہے اس کے بعد 350 سی سی کی گاڑی طے ہوتی, کچھ پیسے مانگے جاتے ہیں, 180 سی سی اپاچی اور بلیٹ مانگی جا رہی ہے. بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب کب باتیں ہوں گی؟ اور آپ تو امیر کائنات کا رشتہ لے کر آئے. دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا. اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا تو شروع سے لے کر آخر تک جتنا خرچہ کیا ہے بیٹے پر سب بیٹی کے باپ سے نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کے ذریعے سے اور اس کیمرے سے کے ذریعے سے بہت دور تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جناب اخیر آواز دیں گے, خاموش, خبردار. جہیز مانگنا شریعت محمدیہ میں رحمت کا سبب نہیں, لعنت کا سبب ہے. یہ اہل بیت کے گھرانے کی سیرت نہیں ہے. اور نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ رشتے کے وقت کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا کہ تمہاری وجہ سے ایک بیٹی اپنے باپ پر بوجھ بن جائے, ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ نہیں, شادیوں کو تھوڑا سا ہلکا کریے. صلوات بھیجے محمد والے کو. وقت زیادہ ہو گیا, میں جلدی سے بات تمام کر دوں. آگے شہزادی ام البنین پیدا ہو کر آ گئی, دہلیز عصمت پر سجدہ کیا, اور اللہ نے کچھ مہینوں کے بعد سرکار وفا کو اس دنیا میں بھیجا, اور اپنے بابا کے ساتھ, اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ آقا عباس پروان چڑھتے رہے. بڑے ہوئے, جناب امیر نے جنگ کے فنون سکھانے شروع کیے. 9 برس کی عمر میں جنگ کے سارے فنون سکھا دیے. اب وہ 11 برس کی کا سن ہے اور میدان صفین ہے کہ جہاں پر مظاہرہ ہوا ہے. غور فرمائیے گا, میں ایک فقرہ پڑھوں گا, بات تمام ہو جائے گی. صفین جو طویل ترین جنگ ہے اسلام کی, مقابلے میں کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. امیر المومنین کے مقابلے میں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے, اور طویل جنگ. تو جناب امیر نے ان شبوں میں کسی ایک شب میں اپنے 50 خاص صحابیوں کو بلایا اپنے خیمے میں, اور مشورہ کیا کہ یہ جنگ, اس کا نتیجہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے, کبھی حضور کیا کیا جائے؟ کہا میں کل علمدار بدلنا چاہتا ہوں. کہا مولا کسے رکھیں گے آپ علمدار؟ کہا میں علم لے کر اپنے بیٹے حسین کو علمدار بناؤں. کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین. سب نے کہا کہ امیر المومنین کا مشورہ ہے, ہم اس پر اعتراض کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مولا. جو بات شب کے سناٹے میں خواص کے درمیان ہوئی تھی, اب وہ جب اگلا دن سورج نکلا تو وہی جو بات سناٹے میں ہوئی تھی اب عوام کے درمیان آ گئی. آج علم لے کر مالک اشتنائی کون؟ امام حسین جائیں گے. سب کے سر جھکے ہوئے ہیں, سب تسلیم میں سر جھکائے ہوئے ہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 11 برس کا بچہ سپاہیوں کے صفوں کو چیرتا ہوا جناب امیر کے قریب آیا اور آواز دی, بابا کیا بہتر ہوتا
کہ آج میدان میں علم میں لے کر جاتا ہوں۔ جناب امیر نے تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا، میرے لال کیا تمہیں اپنے بابا کے حکم پا اطمینان نہیں ہے؟ کہ بابا اطمینان ہے۔ کبھی یہ جملے کیوں؟ کہ بابا یہ جملے اس لیے ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا میدان میں جا کر زخمی ہو، نبی کا بیٹا محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، آپ کے بیٹے پا زخم آئے، نبی کا بیٹا محفوظ رہے۔ جناب امیر نے جب یہ فقرہ سنا تو سرکار ابوالفضل عباس کے پیشانی پر بوسہ دیا اور آواز دی، واہ میرے لال عباس، آج تو نے اپنے بابا کو سرخرو کیا۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے کہ بابا آپ کا بیٹا میدان میں جا کر زخم کھائے، نبی کا بیٹا محفوظ رہے۔ میرے لال یہ جملہ نہیں ہے، تم نے صفین کے میدان میں ایک جملے میں اپنے دادا ابو طالب کی سیرت پر عمل کر کے دکھایا۔ کل میرا بابا ابو طالب نبی کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کا استعمال کرتا تھا۔ آج تم نے اپنے دادا ابو طالب کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ فقرہ کہا، آج نبی کے بیٹے کو بچانے کے لیے تم اپنا استعمال کر رہے ہو۔ اچھا صاحب، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے یہ فقرہ نہیں کہا، تو سرکار نے کیوں کہا؟ کیوں کہا اس کی وجہ سن لیجیے اور بات کرنا۔ آپ بھی چاہتے تو سر جھکا کے کھڑے رہتے، بھائی علمدار کا کام یہ ہوتا ہے، وہ آگے جائے مورچہ سنبھالے، سپاہی تو بعد میں ان کا مرحلہ آتا ہے، پہلے علمدار دشمنوں کا سامنا کرتا ہے، سپاہی بعد میں۔ اور فرمائیے، تو آقا عباس بھی ایسے سر جھکائے کھڑے رہتے؟ کہا نہیں، یہ خاندان الگ ہے۔ کیوں الگ ہے؟ اب آخر تک بیٹھے ہوئے مولا کے عزادار، مولا کے چاہنے والے اس حدیث کا استقبال کریں گے۔ آقا خاموش کیوں نہیں کھڑے رہے؟ کیونکہ آپ نے کلام فرمایا کہ میں جاؤں۔ کیا مولا عباس کو پتا نہیں ہے کہ وہاں 4 سے 5 صفیں ہیں، ایک بھاری لشکر ہے فقیر شام کے پاس، اور ہماری جو علم لے کر جائے گا حملہ پہلے اسی پر ہوگا، کہ سب کچھ پتا ہے، علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علم مانگا۔ میدان میں جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ نبی کریم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا میرے چچا ابو طالب کی نسل سے ہوتی، ساری دنیا میرے چچا ابو طالب کی اولاد ہوتی، تو کائنات میں کوئی بزدل پیدا ہی نہ، کائنات میں کوئی بزدل پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو بھی شجرہ ملائیے، عباس ابن علی ابن ابو طالب، تو یہ گھرانے ہی کچھ اور ہے۔ اور دیکھیں صاحب، اس حدیث کا اثر صرف وہاں تک نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا ہے، وہ جو اپنے آپ میں طاقت کا خدا بنا بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا، وہ بھی حیران و پریشان ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے، اس نے خمینی صاحب سے کہا تھا، جب ساری دنیا ہمیں سپر پاور تسلیم کرتی ہے تو آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب خمینی، امام خمینی نے کہا تھا کہ سن، ہم نے جس زبان سے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ اکبر، پھر ہمارے عقیدے اور ایمان میں اللہ سپر پاور ہے، تم نہیں ہو۔ آج وہ حیران و پریشان ہے کہ 56 ملک ہم نے جسے چاہا ڈرایا، جسے چاہا دھمکایا، جس کے گلے میں چاہا غلامی کا توق ڈالا، کیا سنایا؟ جس کے گلے میں چاہا غلامی کا توق ڈالا، ہم نے جس ملک پر تاریخ دی، اسی تاریخ پہ حملہ کر کے دکھایا، جہاں کے بادشاہ کو چاہا مار گرایا، جسے چاہا ڈرایا دھمکایا۔ لیکن کائنات میں کچھ سید ایسے ہیں جو ہم سے ڈرنے کا نام نہیں لیتے۔ ایک لبنان والا سید نہیں ڈرتا، ایک ایران والا نہیں ڈرتا۔ بھائیا
لبنان والا سید حسن نصر اللہ ہم سے ڈرنے کو تیار نہیں، ایران والے سید علی خامنائی ہم سے ڈرنے کو تیار نہیں، سید علی سستانی ہم سے ڈرنے کو تیار نہیں۔ بھائی یہ سارے سادات ہم سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ایٹمی اسلحے ہیں، ہم نے جسے چاہا ڈرایا، دھمکایا، غلام بنایا، ان کی گردن میں غلامی کا توق بھی پہنایا۔ یہ ہم سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ تو ہم اس ممبر کے محاذ سے، قرآن کے مجمع کے ذریعے سے اس راز سے پردہ اٹھائے دیتے ہیں۔ میاں تم اگر راز جاننا چاہتے ہو کہ 56 ملک جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تم سے ڈر بھی رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، تمہیں سپر پاور بھی مان رہے ہیں، تم انہیں ڈرا سکتے ہو اس لیے کہ تم نے اب تک جتنوں کو ڈرایا ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، بنی ہاشم سے نہیں تھا۔ حقیقت تو یہی ہے نا، ان کے دلوں میں بنی امیہ کی محبت، تعلق بنی امیہ سے ہے، بنو ہاشم سے نہیں ہے۔ یہ ہے بنو ہاشم، یہ ڈراتے تو ہیں لیکن ڈرتے نہیں، یہ بھگاتے تو ہیں لیکن بھاگتے نہیں۔ ہاں غور کر رہے ہیں، یہی بات کو رکھتا ہوں۔ صفین میں آپ نے سنا ہے سرکار کی شجاعت، 11 سے 13 برس کی عمر میں شجاعت سرکار یہ ہے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے علی آ گئے، علی آ گئے۔ سوچے کہ 32 سال کی عمر میں، 34 سال کی عمر میں کربلا میں آپ کی شجاعت کا عالم کیا رہا ہوگا۔ لیکن جہاں شجاعت کا مرحلہ آیا، تلوار چلانے کا موقع آیا، وہاں تو تلوار چلائی۔ 4 محرم کو خیمے افواج یزیدی کہتی ہٹاؤ، فوج کہتی ہٹاؤ، خط کھینچا بھی اور جناب زینب کے کہنے پہ ہٹا بھی۔ ہاں دیکھیں سرکار نے کربلا کے میدان میں پیغام دیا ہے نوجوانوں کے نام، صرف تلوار چلانے کا نام بہادر ہونا نہیں، صرف گلے کاٹنے کا نام شجاع و بہادر ہونا نہیں۔ مولا عباس نے سکھایا، نوجوانوں کو پیغام دیا کہ امام وقت کے امام کی اطاعت پر اپنی تلوار کو رکھ دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، صبر کر لینا، یہ ہے شجاعت۔ امام کی اطاعت پر اپنے سر کو خم کر لینا، یہ ہے اطاعت۔ عزیزوں، کون نہیں جانتا کہ مولا عباس کو جناب سکینہ سے کیا محبت تھی؟ سب جانتا۔ بے پناہ محبت فرماتے تھے سرکار۔ لیکن یہاں پہ میں روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے تو یہ ایک فقرے میں، 2 فقرے میں آپ محسوس کریں کہ دنیا کا کوئی بھی باپ، بیٹیاں اپنے باپ کو بہت محبت کرتی ہیں، باپ بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا کا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے کتنی بھی محبت کر لے، وہ اتنی نہیں کر سکتا جتنی امام حسین نے سکینہ سے فرمایا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے بابا سے کتنی بھی محبت کر لے اتنی نہیں کر سکتی جتنی جناب سکینہ نے امام حسین سے فرمائی۔ محبت کا عالم دکھاؤں تو محبت کا عالم یہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا، جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو، مجھ حسین کا دل اس گھر میں نہیں لگتا۔ اللہ عزاداروں، چند فکروں میں انشاءاللہ جلدی سے میں مسائل کو تمام کروں گا۔
ताबूत शबीह ताबूत बीबी सकीना भी बरामद होना है। हाँ, कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। तारीख कहती है कि जब आखिरी वक्त आया है इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन आखिरी रुखसत करके खैमे से बाहर निकले तो देखा कि सीने पर सोने वाली सकीना खैमे की तनाब को पकड़े हुए खड़ी है। इमाम हुसैन ने अपने सीने पर सोने वाली शहजादी को देखा, अपनी आगोश में उठाया और इमाम अपने सीने पर सोने वाली शहजादी से गुफ्तगू फरमाने लगे। इमाम फरमाते हैं, सकीना ए मेरी शहजादी, अब आज के बाद सीने पर सोने की जिद न करना। बाबा क्यों? इसलिए कि मेरी बेटी सकीना आज के बाद ये सीना मयसर ना होगा। बाबा ऐसा क्यों फरमाते हैं कि सीना मयसर ना होगा? इसलिए कि आज के बाद तू यतीम हो जाएगी। जनाब सकीना कहती है, बाबा यतीम किसे कहते हैं? तो खुदाए सुखन मीर अनीस कहते हैं कि इमाम ने जवाब दिया, आगोश में सकीना को जवाब दे रहे हैं। खुदाए सुखन कहते हैं, इमाम ने फरमाया, हमसे न पूछो बीबी, मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे करबला के। अजीजों, इमाम हुसैन से गुफ्तगू फरमा रही है। इमाम ने जब इमाम की गुफ्तगू खत्म हो गई ना तो जनाब सकीना को जमीन पे उतारा। अब जनाब सकीना अपने बाबा से सारी गुफ्तगू छोड़ते हुए बस एक बात कहूंगा। अज़ादारो, जनाब सकीना फरमाती, बाबा बाबा मुझे यकीन हो गया कि आप मख्तल से वापस नहीं आएंगे। हाँ मेरी शहजादी, अब सकीना सीने पर सोने की जिद भी न करेगी। अच्छा मेरी शहजादी, फिर कहना क्या चाहती हो? कि बाबा बस एक गुजारिश है बाबा, जाते जाते सकीना की फरमाइश को पूरा करते जाओ बाबा। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी शहजादी कैसी फरमाइश, कैसी गुजारिश? जनाब सकीना कहती है, बाबा घबराओ नहीं बाबा, सकीना पानी नहीं मांगेगी। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। साथ दिल पर हाथ रखो, सरों पर मातम करके एक फिक्रा सुनने की किताब है तो सुनो। फरमाती है, बाबा घबराओ नहीं बाबा, सकीना पानी नहीं मांगेगी। बाबा मैंने देखा है, मेरा 6 महीने का भाई भैया 3 दिन की भूख और प्यास में और मुला के तीर का निशाना। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। बाबा सकीना पानी नहीं मांगेगी। फिर बता मेरी शहजादी क्या कहना चाहती है अपने बाबा से? जनाब सकीना फरमाती, बाबा बस फरमाइश इतनी है कि बाबा मख्तल में जाने से पहले मेरे सर पर ऐसे हाथ फेरो बाबा जैसे यतीमों के सर पर। क्या सुन रहे हो वफादारों? अल्लाह अकबर। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कायनात में कोई ऐसी बेटी देखी है आपने कि जिसका बाबा अपनी जिंदगी में अपनी बेटी के सर पर ऐसे हाथ फेरता हो जैसे यतीमों के सर पर फेरा जाता है? ए अज़ादारो, फरमाती बाबा मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर कर जाओ बाबा जैसे यतीमों के सर पर। तारीख कहती है, हुसैन ने अपने कांपते हुए हाथों को उठाया, सकीना के सर पे ऐसे फेरा जैसे यतीमों के सर पर। सकीना खेमे की तरफ जाने लगी। हुसैन तो जालिमों के जमीन पर बैठ गए। मेरे अल्लाह गवा लेना, मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी में अपने आप को यतीमा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी में अपने आप को
کو یتیمہ محسوس کر لیا. حسین مقتل میں آئے ہو، کند چھری چلی، شہید ہو گئے آقا حسین. جناب سکینہ ہر ایک سے پوچھتی تھی پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. میں ایک ایک فکر سنو، مجلس جلدی سے تمام ہو جائے گی. عزادار تاریخ کہتی ہے ادھر امام حسین کا شہید ہونا تھا، ادھر ظالم شب آئی ہے نا تو آئے آگ لاگ لے کر آئے، خیموں میں آگ لگائی گئی، سارے خیمے جلا دیے گئے. حمید ابن مسلم کہتی ہے ان بیویوں کے درمیان ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں نے چاہا اس بچی کے دامن کو آگ کو بجھا دیا جائے. وہ بچی کہتی نہیں، ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے رسول. اللہ اکبر. شکر ہے ہمارے قریب نہ آنا، ہمارے رسول ہے. وہ بچی پوچھتی تھی بتاؤ نجف کا راستہ کدھر ہے. میں نے پوچھا بچی یہ بتا نجف جا کر کیا کرے گی. کب وہاں پر میرے دادا علی کی قبر ہے، میں جا کر اپنے دادا سے شکایت کروں گی. بس دو فکریں اور سنو. ہاں لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے صاحبان اولاد ہونا، صاحبان اولاد. تاریخ کہتی ہے جس بیٹی کو باپ کا سینہ نصیب ہوتا تھا نا، حسین کے جانے کے بعد اب اس بیٹی کو بستر نصیب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بے کجاوا اونٹ کی پشت سے جناب سکینہ قربان کر گیا. اے عزادارو، یہ اونٹ کی کیفیت ہوتی ہے نا کہ جب وہ بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں نا تو اپنی رفتار بڑھا دیتے ہیں. ارے جب اونٹ چلتا تھا بے کجاوا اونٹ پر سکینہ. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے اس کا اندازہ کب ہوا نا کہ جب جناب سکینہ کی شہادت واقع ہوئی. بس اب 11 سفر ہے، کل شب شہادت ہے. اس بی بی کی شہادت کے دن آنے آ گئے ہیں جو جب تک زندہ رہی اپنے بابا کو یاد کرتی رہی، جب تک زندہ رہی اپنے بابا پہ ماتم کرتی رہی، جب تک زندہ رہی ظالموں نے پانی نہ دیا، جب تک زندہ رہی رخسار پہ تماچوں پہ تماچے تماچے کھاتی رہی. عزادارو میں نے مختصر کر دیا. تاریخ کہتی ہے جب جناب سکینہ کی شہادت واقع ہوئی نا تو غسالہ جناب زینب سے کہتی ہے کہ وہ کائنات کے 3 جنازے ایسے ہیں کہ جہاں غسل دینے والوں نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے. پہلا جنازہ مدینے میں بی بی فاطمہ کا ہے، علی جیسا صابر امام رویا. اور دوسرا جنازہ بی بی سکینہ کا ہے. تیسرا جنازہ امام زین العابدین کا ہے کہ محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے نا تب چیخ مار کر روئے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے روئے کہ جہاں جہاں بیڑیاں پہنائی گئی تھی، ہتھکڑیاں پہنائی گئی تھی اور گلے کا خاردار طور اور شبر کی تازیانے، امام محمد باقر کہتے جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا میرے بابا کا زخم ایسا لگتا تھا تر و تازہ تھا. یہ عزادارو اب یہ وہ موقع ہے جب جناب سکینہ کو غسل دیا جانے لگا نا تو غسالہ کہتی ہے بی بی زینب سے کیا بچے کو کوئی بیماری تھی، کیا بچی بیمار تھی؟ کیا نہیں بچی بیمار نہیں تھی. کبھی اس کے جسم سے اس کا لباس کیوں نہیں اترتا؟ لو شبیہ تابوت آنے والی ہے، کبھی یہ بتاؤ اس کے جسم سے بچی کا لباس کیوں نہیں اترتا؟ جناب زینب فرمانے لگی ارے جسے بے کجاوا اونٹ کی پشت پر رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا ہو اس کے جسم سے لباس کیسے نکلے گا؟ امام سید سجاد نے عالم غربت میں سکینہ کی خبر بنائی، سپرد خاک کیا. اے بہن سکینہ اپنے بھائی کو